बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बिना इधर उधर देखे अंधाधुंध सामने की तरफ भागती जा रही थी। उसे वो होश नहीं था, ना इसके सर पे दुपट्टा, ना पैरों में जूता। वो नंगे सर नंगे पाँव रात के इस पैर सड़क पे भाग रही थी। भागते भागते इसने पीछे मुड़ के देखा, वापस आगे को मुड़ी। इसी असना में इसका किसी से जोरदार तसादम हुआ। वो अपना माथा सहलाने लगी। यही हाल सामने वाले का भी था। उसने नज़र उठा कर देखा तो उसके सामने एक 40 से 45 साल औरत खड़ी थी। इसने घबराते हुए अंदाज में इस औरत से माजरत की और इसके साइड से निकलना चाहा। जब उस औरत ने इसका बाजू पकड़कर इसे रोका और उसने ना समझी से मुड़कर और की तरफ देखा, इसका 1 मिनट के लिए रुकना भी इसके लिए इंतहाई मुसीबत खड़ी कर सकता था। इसकी जान पहले जोखिम में आई हुई थी, जिसको बचा कर भाग रही थी। ऐसे में अगर यहाँ कोई रुकने से वापस इसके सर पे पहुंच जाता तो क्या पता अगला सांस भी ले पाती या ना। वो हरासा नज़रों से पीछे की तरफ देखने लगी, जहाँ से वो भाग रही थी। तभी उस औरत ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और फिर इसकी तरफ देखते हुए उसे पूछा, वो किससे भाग रही है इस वक्त यूं रात को? इसका सड़क पे भागने का क्या मकसद है? वो औरत इस अंदाज से पूछ रही थी। एकदम वो रुक गई थी। वो औरत इसके लिए फ़िक्रमंद लग रही थी, इसलिए इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू निकल आए। अगर आज इसकी माँ होती तो यकीनन वो भी इसके लिए यूं ही परेशान होती हुई एकदम से इस औरत के पाँव में गिर गई और कहने लगी कि वो इसे एक रात के लिए अपने यहाँ पनाह दे दे, कल से वो अपना इंतजाम कर लेगी। उस औरत को मालूम हो गया कि इस लड़की के आगे पीछे शायद कोई नहीं है, तभी तो यूं सड़कों पर रुल रही है। इस औरत ने जांचती नजरों से इसे देखा, फिर उसके चेहरे पर एक शातराना मुस्कुराहट आ गई, जिसे वो लड़की ना देख सकी। अगर वो इसे इस वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट देख लेती तो वो जान लेती इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है, तो कभी भी इस औरत के साथ जाने की गलती ना करती। मगर इस वक्त वो इसकी मोहताज थी। वो औरत इसे अपने साथ लेकर बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर वहाँ से रवाना हुई और कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी एक बंगले के सामने रोकी। बंगले के अंदर दाखिल होते इस लड़की को अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बंगले को चारों तरफ से देख रही थी। उसने उल्टे पाँव भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस औरत ने इसका इरादा समझने के साथ ही किसी को इशारा किया। इसका इशारा करते ही दो हट्टे कट्टे आदमी इसे अपनी तरफ आते दिखाई दिए, जिन्होंने इसका बाजू पकड़कर इसे घसीटते हुए अंदर ले जाकर एक कमरे में फेंका और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके चले गए। वो ऊंधे मुंह फर्श पर गिरी थी। उसने सर उठाकर सामने देखा तो जहां उसकी हम उम्र लड़कियां ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने नाखूनों को तराश रही थी। उसे देखकर वो भी इसकी जानब मतवजो हुई, जबकि वो तो बस अपनी किस्मत को रो रही थी। जान बचाने के चक्कर में अपनी इज्जत दाव पे लगा बैठी थी। सड़क पर वो जिस औरत से टकराई थी, वो उसे पनाह देने जिस बंगले में लाई थी, इस बंगले को उर्फ आम में कोठा कहते थे, और एक इज्जतदार इंसान के लिए कोठा लफ्ज़ इसके नाम के साथ जुड़ना ही इसकी मौत होता है। यहाँ तक कि वहाँ रहना, मगर इसकी किस्मत इसे वहाँ ले आई थी जहाँ जाने के इसकी किस्मत में इसके साथ कौन सा खेल खेलने वाली थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी लड़की, जिसका नाम अजाला था, फौरन से उठकर इसके पास आई और इसे सहारा देकर उठाया। एक तरफ पड़े बेड पर उसे बिठाने के बाद उसने एक गिलास पानी दिया, जिसे वो घटाघट पी गई। इसने महसूस किया कि अजाला वहाँ काफ़ी पुरसकून बैठी थी, जबकि इसकी तो घुटन ही ख़त्म नहीं हो रही थी। तभी उजाला ने इससे बातचीत शुरू की। कुछ ही देर में वो अपने दिल का हाल खोलकर उजाला के सामने रख चुकी थी, जिस पर उजाला को बेहद अफसोस हुआ था। कैसे वो मासूम सी लड़की इस गलीज जगह पर पहुंच गई, जहाँ जिस किसी लम्हा का भी कोई भरोसा नहीं होता। कौन जाने किस लम्हे कोई भेड़िया अंदर दाखिल हो इस मासूमियत की इस्मत की चादर से इसे छीन कर इसके नसीब में हमेशा के लिए यहाँ की गंदगी और गलाजत हमारी दुनिया लिख दी जाए। कौन जाने किस्मत इससे कौन सा इम्तिहान लेना चाह रही थी। मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र 28 साल है और मेरे अब्बा मेरी पैदाइश से पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए थे। मैं और अम्मा ताया और ताई के रहमो करम पे थे। ताया मुकम्मल ताई के बस में था, और ताई दिन को रात कहती तो ताया के लिए रात हो जाती, रात को दिन कहती तो ताया के लिए दिन हो जाता। वो मुकम्मल ताई के हुक्म पर चलता था। मैंने जब से होश संभाला था अम्मा को दिन रात मुशक्कत करते देखा था। पूरा दिन ताई और इसके बच्चों की खिदमत में मसरूफ रहती और रात को थकी हारी मोहल्ले के लोगों के कपड़े सीती। टीबी से खांस खांस कर इसके फेफड़ों का बुरा हाल हो गया था, और पूरा दिन पूरी पूरी रात काम काज करके अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ना कोई इलाज था और ना कोई दुआ, और मेहनत कर करके मेरे लिए कुछ ना कुछ पैसे जोड़ती रहती। ताई के जुल्म सिर्फ अम्मा तक महदूद ना थे, बल्कि वो बीच में मुझे भी रगड़ा दे देती। वो हमें बोझ समझती थी। हम इसके घर इसके सर पर पड़ी हुई थी। अम्मा कपड़े सिलाई करके पैसे जोड़ रही थी, ताकि जल्द अज जल्द मुझे यहाँ से लेकर निकल जाए। लेकिन बुरा वक्त कब देकर बता के आता है। अम्मा बेचारी को वक्त ने इतनी मोहलत ही न दी कि वो कुछ कर पाती। एक दिन खांसते खांसते अच्छे दिनों के ख्वाब आंखों में सजाए अम्मा मुझे ताई के सर पर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ताई जैसी जालिम सफात
عورت کو اماں کے مرنے کا بھی کوئی اثر نہ ہو۔ اس نے تو شکر کیا کہ اس کے سر سے بوجھ کم ہوا۔ محلے کے لوگوں نے بھی اماں کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ تیسرے دن تائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پہلے تو اماں کی صورت میں ایسے کل وقتی ملازمہ ملی ہوئی تھی جس کے لیے وہ مجھ پہ بھی برداشت کری تھی، لیکن اب وہ مجھے کیوں رکھتی؟ صرف 7 سال کی تھی اور کام کاج کچھ جانتی نہ تھی۔ محلے کے لوگوں نے تائی کو بہت سمجھایا، لیکن تائی نے کہا کہ جس کو زیادہ ہمدردی ہے نا وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ تایا نیم رضامند ہوا تھا، لیکن تائی نے اسے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس کو اپنے ساتھ لانے کا بھی سوچا تو پھر اپنا بندوبست بھی کہیں باہر ہی کر لینا۔ یوں تایا نے بھی میری ذمہ دار لینے سے صاف انکار کر دیا۔ محلے کا ایک ہی گھرانہ ترس کھا کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ لوگ کافی سلجھے اور اچھے لوگ تھے، انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہ دی۔ وقت گزرتا گیا، میں اسی گھر میں پلتی بڑی اور 20 سال کی ہوگی۔ میں نے میٹرک تک کی بنیادی تعلیم حاصل کر لی تھی، لیکن اب اس گھر سے بھی میرا دانا پانی شاید ختم ہو چکا تھا۔ پچھلے سال ان کے بیٹے کی شادی ہوئی۔ پہلے پہل تو ان کی بہو بہت اچھی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنے ایسے رنگ دکھانا شروع کر دیا، اس کو اپنے شوہر کے علاوہ کوئی ایک بھی نہ پاتا۔ ساس سسر تو پھر وہ کسی لحاظ سے برداشت کر لیتی، مگر میرے ساتھ تو اس نے خدا واسطے کا بھیر باندھ لیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میری تذلیل کرنا اس نے اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا۔ شروع میں تو وہ دونوں میاں بیوی جنہوں نے مجھے پالا تھا وہ بہو کے سامنے میرے حق میں کھڑے ہو جاتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہ رہی تھی بہو کا مقابلہ کر پاتے۔ تبھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ان کی بہو صاحب کچھ اپنے اختیار میں لے لے، اس سے پہلے وہ مجھے کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتے تھے۔ حالات کے پیش نظر ان کا فیصلہ صحیح تھا، کب تک آخر وہ میری ذمہ داری لیتے۔ تایا تائی نے تو گھر سے نکالتے وقت ایک دفعہ بھی مڑ کر نہ پوچھا۔ یہ تو ان لوگوں کا احسان تھا کہ بغیر کسی لالچ کے صرف انسانیت کے تحت ان لوگوں نے اتنے سال تک مجھے اپنے گھر میں رکھا، نہ صرف اچھی پرورش کی بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق پڑھایا لکھایا بھی۔ انہوں نے اپنے فیصلے سے مجھے آگاہ کر دیا، میں بھی بلا کسی چون چاں کے مان گئی۔ جلدی ایک رشتہ دیکھا اور 2 مہینے بعد ہی میں دلہن بن کر نئے گھر اور نئے کمرے میں تھی۔ دل میں طرح طرح کے 100 وسوسے بھی آ رہے تھے اور دوسری طرف تھوڑی خوشی بھی تھی کہ اب میری خوشحال زندگی شروع ہو جائے گی۔ میرے سسرال میں شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جس کے گھر سے بھاگ کر شادی جس نے کی تھی، وہ اس سے رشتہ توڑ کر چلے گئی تھی۔ ساس سسر بھی آگے پیچھے گزر گئے اور اب میرا شوہر اکیلا ہی رہتا تھا۔ میری زندگی یقیناً اچھی گزرنے والی تھی، لیکن یہ میری خوش فہمی ہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے جلد ہو گیا تھا جب میرا شوہر کمرے میں آیا اور آتے ساتھ ہی مجھ سے مار پیٹ شروع کر دی۔ آدھی رات کے وقت میں کمرے سے بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ جانے قدرت نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا، شاید میری زندگی میں کوئی سکھ لکھا ہی نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے مار پیٹ کر کمرے سے نکل گیا، جو ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ اس کو میرا خوبصورت ہونا ناپسند آیا تھا۔ لوگ تو خوش ہوتے ہیں جن کی بیویاں خوبصورت ہوں، مگر میرا شوہر میری خوبصورتی کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا تھا۔ پہلی رات ہی میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ میرا شوہر انتہائی شک مزاج ثابت ہوا تھا۔ وہ ایسے مردوں میں سے تھا جو بیویوں پر 1 منٹ کا بھی بھروسہ نہ کرتے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا رویہ دن بدن سخت سے سخت ہوتا چلا گیا۔ مجھے کسی کے سامنے نہ آنے دیتا، ہر وقت مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھورتا رہتا۔ جتنا ٹائم گھر پر ہوتا مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ جیسے ہی گھر سے باہر جاتا دروازے کو باہر سے تالا لگا کے جاتا۔ گھر میں کوئی آتا تو مجھے کمرے میں سے نکلنے نہ دیتا۔ جتنی دیر گھر میں مہمان رہتے کمرے کے دروازہ لاک کر کے رکھتا۔ اگر کبھی میں اس کا موڈ خوشگوار دیکھ لیتی تو سجتی سنورتی تو ایک دم سے اس کے تاثرات غضبناک ہو جاتے۔ وہ میرے ساتھ مار پیٹ شروع کر دیتا اور پھر بعد میں معافی مانگ لیتا۔ میں 2 سال سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں نے کبھی پلٹ کر اپنے شوہر کو کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اس کی اتنی مار پیٹ کے باوجود بھی اس کے صرف ایک بار معافی مانگنے پر میں اس کی ساری باتیں بھلا کر اسے معاف کر دیتی، مگر وہ ہر مرتبہ پھر سے ایسے ہی کرتا۔ اب میری بس ہو چکی تھی، میرے خوبصورت ہونے میں میرا کوئی قصور نہ تھا، پھر بھی میں 2 سال سے اس کا ہر تشدد برداشت کرتی رہی کہ شاید وہ سدھر ہی جائے اور ہماری زندگی کچھ خوشگوار ہو جائے، مگر ایسا ناممکن ہو سکا۔ اس کا تشدد اب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اس سے طلاق لے لوں اور کسی یتیم خانے میں رہ لوں گی، مگر اس شخص کے ساتھ اب مزید رہنے اور اس کے تشدد کو برداشت کرنے کی سخت اب مجھ میں نہ تھی۔ ایک دن میں نے بھی
यूं ہی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر لیا، جس پر کچھ ہی دیر تو وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ گھر سے باہر چلا گیا۔ مجھے بھی اس کے چپ رہنے سے اطمینان ہوا کہ وہ آسانی سے مجھے طلاق دے دے گا، مگر آج رات جب میں سو رہی تھی تو اچانک مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ جیسے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا شوہر میرے منہ پر تکیہ رکھے مجھے مارنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اگر میرے ہاتھ میں گلاس نہ ہوتا، میں نے ہاتھوں سے ٹٹول کر سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ اپنی جان بچاتے وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میری منزل کیا ہے، میں تو جان بچ جانے پر شکر کر رہی تھی کہ یہاں بات میری عزت پر بن گئی تھی۔ کہتے ہیں ساتھ ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب میری کہانی سن کر اجالا بھی رونے لگی۔ اجالا کہنے لگی وہ بھی ایسے اس کوٹھے پر پہنچی تھی۔ اس کا شوہر پاگل تھا، اس کی شادی ایک نفسیاتی مریض کے ساتھ ہو گئی تھی، تبھی وہ اس سے طلاق لے کر گھر سے نکل آئی تھی۔ یہاں اس کی نند نے اسے کوٹھے پہ بھیج دیا، تب سے اب تک وہ کوٹھے پر ہی تھی۔ شروع میں اس نے بے حد واویلا کیا، لیکن پھر بھی اپنی عزت نہ بچا پائی تھی۔ وہ پچھلے 7 سال سے کوٹھے پر تھی اور کوٹھے پر رقص سرور کی محفلوں کے علاوہ جو کچھ ہوتا تھا اس سے سب بخوبی واقف تھے۔ اجالا ایک اچھے خاندان کی تھی۔ کالج میں اس کی جس لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی تھی، اس نے اجالا کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا۔ اس لڑکی کا بھائی بھی اجالا کو پسند کرنے لگا تھا اور یہی حال اجالا کا بھی تھا۔ اس لڑکے کے لیے اس نے اپنے بچپن کی منگنی توڑ دی اور گھر والوں کے خلاف جا کر اس لڑکے سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد تو شروع میں تو حالات اچھے رہے، لیکن پھر اپنے شوہر کا پاگل پن اجالا پر نظر آ گیا۔ اجالا اپنی سہیلی سے بہت لڑی تھی، اس نے اپنے پاگل بھائی کے ساتھ ہی اس کی شادی کر دی۔ اسی بات کا بدلہ اس کی سہیلی نے اسے کوٹھے پر بھیج کر لیا تھا۔ اجالا موقع ملتے یہاں سے بھاگتی تھی۔ وہ واپس اپنے گھر پر بھی گئی تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اجالا کو اسی دلدل میں دوبارہ سے گھسیٹنا پڑا۔ وہ نازوں میں پلی بڑی لڑکی کوٹھوں پر کہیں لوگوں کے بستروں کی زینت بنتی۔ آخر اس نے شمسا بھائی کے پاؤں پڑ کر اسے بھیک مانگی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب نہ کیا جائے۔ شمسا بھائی کو جانے اس کی کون سی بات پسند آئی جو اس دن کے بعد اس نے اجالا کو صرف رقص کے لیے رکھا تھا۔ اجالا اس کوٹھے کی بہترین رقاصہ تھی اور اب تو شمسا اس پر مکمل اعتماد بھی کرنے لگی تھی۔ تبھی تو آج مجھے بھی اجالا کے حوالے کیا تاکہ وہ مجھے تیار کر کے محفل میں پہنچا دے۔ اس کا ارادہ میری بولی لگانے کا تھا، کیونکہ میں بے حد خوبصورت اور حسین تھی، اسے مجھ سے اچھا خاصا منافع ہو سکتا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی اور بار بار ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی۔ اجالا کچھ دیر بیٹھی مجھے دیکھتی رہی، پھر مجھے کہنے لگی کہ یوں کمرہ ماپنے سے کچھ نہیں ہونے والا، میں بلا وجہ اپنی ٹانگیں تھکا رہی ہوں، مگر میرے پاس تو کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں کرتی تو کیا کرتی، کیسے بھاگتی یہاں سے؟ تبھی میرے ذہن میں ایک دم سے کچھ کلک ہوا، اجالا بھی تو یہاں سے بھاگی ہوئی تھی، تو اسے تو یہاں سے 7 سال ہو گئے ہیں، وہ بخوبی یہاں کے ہر راستے سے واقف ہوگی۔ میں ایک دم سے جا کر اجالا کے پیروں میں بیٹھ گئی، کیونکہ ایک وہی تھی جو مجھے یہاں سے نکال سکتی تھی۔ میں اس سے منتیں کرنے لگی، ترلے کرنے لگی کہ مجھے یہاں سے نکال دے، بدلے میں جو کہے گی میں کروں گی۔ کافی منت سماجت کے بعد اجالا میری مدد کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ بدلے میں اس کو جو شرط تھی وہ بھی میں نے منظور کری۔ رات کے پیچھے پہر جب کوٹھے پر شور و گل ختم ہوا اور صاحب شراب کے نشے میں دھت بے ہوش ہوئے ادھر ادھر گھر رہے تھے، تب اجالا مجھے لیے کمرے سے باہر نکلی اور دبے پاؤں ایک طرف چلنے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، بتیاں ساری گل تھیں، یہ بھی اجالا کا ہی کام تھا۔ اس نے احتیاطاً ساری لائٹیں بجھا دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے چلتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اندازے سے ہی ایک دروازہ کھولا۔ یہ کوٹھے کا پچھلا دروازہ تھا۔ اجالا میرے گلے لگی اور مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلنے لگی، اس نے ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا اور مجھے کہا کہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا، میں منتظر رہوں گی، یہ میری امانت ہے جو تمہیں وہاں تک ہر حال میں پہنچانی ہے۔ میں نے اجالا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی کہ میں ہر حال میں اس کا کام کروں گی اور اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ کہتے ساتھ ہی اجالا کو الوداع کہتی وہاں سے بھاگ نکلی، یہ جانے بغیر کہ پیچھے ان پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ مجھے بھاگتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ فجر کے اذانوں کے بعد اب روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں چلتے چلتے نہ جانے کہاں آ گئی تھی۔ میں بے حد تھک چکی تھی، اوپر سے گلا بالکل خشک اور ہونٹ سوکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی چاروں طرف نظر دوڑائی، جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنی ہوئی تھیں جو اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ یہ فقیروں کی بستی ہے۔
और इस वक्त इस बस्ती का यहाँ होना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था। मैंने उजाला की दी हुई चीज को इसकी दी हुई चादर के कोने में लपेट कर बांध लिया था। मैं दाएं बाएं देखती हुई इन झोपड़ियों की तरफ चल पड़ी। दरवाजे के आगे पहुंचकर मैंने दरवाजा बजाया। दरवाजा लकड़ी का था जिस पर एक ही पर्दा डाला गया था। मेरी दूसरी दफा की दस्तक से दरवाजा खुल गया। सामने से एक 26-27 साल लड़की निकली जिसने नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लपेटा हुआ था। शायद नमाज अदा करी थी। वो मेरी तरफ हैरानगी से देखने लगी। तभी मैंने इसे अंदर आने और पानी पीने के लिए कहा। उसने थोड़ा झिझकते हुए मुझे अंदर आने का रास्ता दिया और फिर मेरे अंदर आते खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। झोंपड़ी छोटी सी थी। दूसरे लफ्ज़ों में इन झोपड़ियों को छप्पड़ कहते हैं, जो मिट्टी, घारे और घास फूस से बनी होती हैं। इस छप्पड़ की मकीन इंतहाई नफासत पसंद थी। इसने झोंपड़ी को इंतहाई साफ सुथरा बना रखा था। ज़मीन पर एक बड़ी चटाई बिछाई हुई थी जिस पर बिस्तर लगा हुआ था। एक छोटा सा चूल्हा और मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। मैंने इसे अपने साथ होने वाले हादसत के बारे में मुख्तसर बताया, जिसे सुनकर उसने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। इसने मुझे कहा कि वो यहाँ अकेली रहती है। मैं जब तक चाहूँ इसके साथ आराम से रह सकती हूँ। मैंने इसका बेहद शुक्रिया अदा किया। मुझे आराम का कह के नमाज मुकम्मल करने के लिए जाए नमाज पर खड़ी होगी। मैं कुछ देर इसे नमाज पढ़ते देखती रही और फिर न जाने कब मेरी आंख लगी। रात भर का जगराता और जहन परेशानी से अलग थोड़ा सुकून मुयसर आया तो मैं इंतहाई पुरसकून सो गई। जब मेरी आंख खुली तो दोपहर सर पर चढ़ आई थी। मैंने झोंपड़ी में चारों तरफ देखा था। वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। चूल्हे की तरफ कुछ ढका हुआ रखा था। तभी वो लड़की दरवाज़ा खोलती अंदर आई। उसने मुझे फ्रेश होने का कहा। मेरे हाथ मुंह धोने तक वो खाना दस्तरखान पर सजा चुकी थी। खाने का पहला लुकमा लेते ही मैंने इसे बेसाख्ता इसकी तारीफ की और इसके हाथ में बेइंतहा जायका था। वो एक फकीरनी थी और यहाँ आस पास के घरों में जायकेदार खाने बनाकर बेचती थी और इससे जो पैसे मिलते इसे अपना गुजर बसर करती। इसका नाम नायला था। वो भी मेरी तरह बेसहारा यतीम थी। सौतेली माँ ने इसकी भी शादी पैसे के लालच में एक बड़े घर में की थी। सौतेली माँ की पढ़ाई गई पट्टियों में इसके शोहर ने इसे इतना तंग किया कि वो इसे तलाक देने पे मजबूर हो गया था। सौतेली माँ के कहने पर ही वो हर काम जो करती इसके शोहर को नागवार गुजरता। सौतेली माँ भी यही चाहती थी कि इसका शोहर जल्द अज जल्द इसे तलाक दे दे, क्योंकि हकमर में उसने 70 लाख रुपए की रकम लिखवाई हुई थी। साथ में 5 तोले जेवर भी था। इसकी सौतेली माँ हर रोज इसे नए नए तरीके बताती और वो इसके इरादों से अनजान इसकी कही गई हर बात पे अमल करती। इसका मिलना मिलाना गैर मर्दों के साथ भी होने लगा। ये चीज़ इसे गलत लगी तो उसने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर ऐसे इसका शोर दूसरे लोगों के साथ उठता बैठता है तो इसको अपनी मोहब्बत का एहसास हो गया। ना समझ अपनी सौतेली माँ के पीछे जाल में फंस गई। शादी के महज 3 महीने बाद ही उसके शोहर ने तंग आकर उसे तलाक दे दिया और मौका पर हक मार की रकम और सोना इसके हवाले कर दिया और इसे अपने घर से चले जाने की इजाज़त दे दी। वो ये सारा सामान लेकर अपने घर पहुंची है। उस तेली माँ फूलों का हार लिए इसका इस्तकबाल कर रही थी जैसे वो कोई बड़ा नेकी का काम करके। उस तेली माँ इसके साथ इंतहाई प्यार मोहब्बत से पेश आने लगी और अगले चांदी दिनों में उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सौतेली माँ ने इसे इसका जेवर और मेहर की सारी रकम छीन ली। जब उसने वावेला किया तो उस सौतेली माँ ने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और इसको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। तब भी वो फकीरनी बनकर यहाँ पे रह रही। शुरू शुरू में उसने मांग मांग कर गुजारा किया। फिर इसे इस बस्ती के लोग मिल गए और यहाँ इस बस्ती में आ गई। अब वो यहाँ ही खाना बनाती है। पड़ोस की औरत का 10 साल बेटा दोपहर के बाद मेन सड़क के किनारे रेड़ी लगाता है, जिसके लिए वो इससे घर से चाट बिरयानी जूस वगैरह बना कर देती है। नायला ने हालात का मुकाबला करना सीख लिया है, लेकिन इस सब के लिए उसे जिन जिन तकलीफ और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अगर इसमें मैं होती तो न जाने कब की मर चुकी होती। नायला और उजाला की ज़िंदगी से मुझे ये सबक मिला कि अकेली औरत का इस दुनिया में गुजारा करना बेहद मुश्किल है। जहाँ जगह जगह हवस के पुजारी भेड़िए आपकी ताक में बैठे होते हैं ना, तो कब मौका मिले वो आपको नोच खाएं। मैंने फैसला के लेकर उजाला से किया गया वादा पूरा करते हुए मैं अपने शोहर के पास लौट जाऊंगी। वो जैसा भी था जो भी था, मगर इज्जत को तो कोई खतरा नहीं था। यही सबसे बड़ी बात थी कि शोहर के पास मेरी इज्जत महफूज थी। खैर शाम के वक्त मैंने नाइला को अपने साथ चलने को कहा।
نائلہ نے سرہانہ اٹھا کر اس کے لیے نیچے سے پیسے نکال کے دیے، تبھی میری نظر اس کے سرہانے کے نیچے رکھی تصویر پر پڑی۔ تصویر دیکھتے میں چونک گئی تھی۔ میں نے فوراً نائلہ سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ نائلہ نے بتایا۔ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل، میں بڑی مشکل میں خود کو سنبھالا اور چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہاں سے نکل گئی۔ نائلہ بھی میرے پیچھے ہی آئی تھی۔ رات کے تقریباً 7:30 کے وقت پولیس فورس نے کوٹھے پر ریڈ کی، جہاں سلائی سینٹر کے نام سے شمسہ بائی اندر لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتی تھی۔ سب یہی جانتے تھے کہ وہ ایک سلائی سینٹر ہے جہاں بچیوں کو سلائی کی تعلیم مفت دی جاتی، لیکن کون جانتا تھا کہ سلائی کے آڑ میں یہاں کیا کام ہو رہا تھا۔ شمسہ بائی اور اس کے تمام ساتھیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ میں کچھ دور کھڑی اجالا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد پولیس نے اندر سے ایک لاش نکالی جو کسی لڑکی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پاس گئی، جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا میری چیخیں نکل گئی۔ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اجالا کی تھی، جس کو میرے بھاگنے کے بعد شمسہ بائی نے انتہائی بے رحمی سے چھریاں مار مار کے قتل کر دیا۔ نائلہ ہکا بکا اجالا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا یہ اس کے شوہر کی پہلی بیوی تھی جو اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کیا سارے انکشافات آج ہی ہونے تھے مجھ پر؟ میں لڑکھڑا کے رہ گئی تھی۔ آج نائلہ کی سوتن ہونے کا مطلب میں بخوبی سمجھ گئی تھی۔ اجالا کی باڈی کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا اور نائلہ کو ساتھ لیے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچتے مجھے 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میرا شوہر میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافیا مانگنے لگا۔ تبھی پیچھے سے اس کی بہن بھی نمودار ہوئی، جس کو میں نے آج تک صرف تصویر میں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو نائلہ کے سامنے کیا۔ نائلہ جو پہلے ہی شاک میں تھی، میرے شوہر کو دیکھ کر فوراً سے ہی ہوش میں آئی اور میرا شوہر سے معافی مانگنے لگی۔ نائلہ کے تکیے کے نیچے جو تصویر نکلی تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ میرے ہی شوہر کی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے پہلے نائلہ کا شوہر رہ چکا تھا اور نائلہ سے پہلے اس کی شادی کے بارے میں سب بتایا تھا۔ ہم 4 لوگوں کی زندگی ایک ہی مقام پر تھی، جس میں سے کوئی بھی کسی کا قصوروار نہیں تھا۔ نائلہ کا قصوروار اس کی سوتیلی ماں تھی، جبکہ اجالا کا قصوروار میرے شوہر کے پیچھے میری نظروں کے سامنے کھڑی تھی، جس نے پہلے خود سے اجالا کی شادی اپنے بھائی سے کروائی اور پھر اپنے بھائی کی اجالا کو لے کر پوزیشن کو دیکھتے ان دونوں میں پھوٹ ڈلوا دی کہ میرا شوہر پاگل نہیں تھا، اس کے کان بھرنے والی اس کی بہن ہی تھی جس نے اپنے بھائی کا گھر بسنے نہ دیا۔ میری دفعہ بھی اس نے میرے شوہر کا اتنا برین واش کیا کہ خدا کی پناہ وہ اسے مجھ پر سختی کا کہتی۔ اگر میرے شوہر نے مجھے لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں بھی اس کی پہلی بیوی کی طرح بھاگ جاتی۔ میں نے چادر کے کونے سے بندی اجالا کی امانت نکال کر اپنے شوہر کے حوالے کر دی۔ وہ ایک خط تھا۔ جیسے جیسے میرا شوہر پڑھتا گیا ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا چلا گیا۔ اس نے ایک دم پیچھے مڑ کر اپنی بہن پر ایک زوردار تھپڑ سیدھ کیا۔ اجالا نے خط میں لکھا تھا کہ میرے شوہر کی بہن شمسہ بائی کا رائٹ ہینڈ تھی، جو معصوم اور بھولی والی لڑکیوں کو دھوکے سے اپنے ساتھ لے جا کر بیچ دیتی۔ نہ جانے اس نے اب تک کتنی معصوم بچیوں کو تباہ برباد کیا تھا۔ میرے شوہر نے فوراً سے پولیس بلوا کر اپنی بہن کو گرفتار کریا اور پھر میرے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی طلب کرنے لگا۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی بہن نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے، وہ مجھ پر یقین نہیں کر پایا تھا۔ نائلہ چپکے سے وہاں سے واپس اپنی بستی کی طرف نکل گئی، جبکہ میں اور میرا شوہر اجالا کی قبر پر جانے کے لیے قبرستان کے لیے نکل پڑے۔